میرے گھر کے ارد گرد موجود کچھ درخت بہت عجیب ہیں۔ اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں۔ کسی کا سر نہیں ہے، پیر شاید ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو 3 درخت دیکھ رہے ہیں آپ، ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ اصل میں ہوا یہ تھا، آندھی آئی تھی بہت تیز، تو ان کے ارد گرد مٹی کی اتنی سپورٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ گر گئے۔ یہ 3 درخت گرے، تینوں ہی گرے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ تینوں ہی شہتوت کے درخت تھے۔ شاید ان کا روٹ اینکرنگ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوتا اور ارد گرد مٹی کی سپورٹ بھی کم تھی، اس لیے یہ گر گئے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ایک درخت دوبارہ سے گرو کر گیا جبکہ دوسرے 2 نہیں کر پائے۔ یہ بھی تو اس کے ہی ساتھی ہیں نا، تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیوں نہ ہوگے، اور مجھے اس کا جواب بھی مل گیا کیونکہ گوگل بابا تو جو ہے اور چیٹ جی پی ٹی زندہ باد، تو مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ درخت جس نے گرو کیا، جب اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا گیا تھا تو اس پر ایک آدھ شاخ موجود تھی اور پتے بھی موجود تھے۔ اس وجہ سے یہ گرو کر گیا کیونکہ اس کے پاس سورس تھا فوڈ پروڈیوس کرنے کا، فوٹوسینسس کرنے کا۔ لیکن ان دونوں درختوں کے پاس شاخیں موجود نہیں تھی، کاٹنے والے نے کاٹ دی۔ اب یہ ساری بات آپ کو بتانے کا کیا ہے میرا مقصد ہے کیا؟ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ کچھ سیکھنے کو ملا؟ سوچیں ہاں، کیا سیکھنے کو ملا؟ نہیں سمجھ آئی تو میں بتاتی ہوں۔ اصل میں درخت کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ایک گرو کر گیا کیونکہ اس کے پاس فوڈ پروڈیوس کرنے کا سورس تھا، جبکہ دوسرے 2 نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے گرو کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس بھی سورس ہونا چاہیے، پھر ہی ہم گرو کر پائیں گے۔ تو ہمارے لیے سورس کیا ہے؟ کیا سورس ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی کوئی پروسیس کر سکے، فوڈ پریپیئر کر سکے اور آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں، آپ کے آگے بڑھنے کے لیے آپ کے لیے وہ فوڈ کیا ہے، وہ انرجی کیا ہے جو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرے گی؟ وہ ہے ایمان، یقین، اللہ سے رابطہ، پوزیٹیوٹی، موٹیویشن۔ اور جب آپ اپنا یہ رابطہ کٹ کر دیتے ہیں پھر آپ گرو نہیں کر پاتے، جیسے کہ یہ 2 درخت نہیں کر پائے، اور پھر آپ گلہ کرتے ہو ہم آگے نہیں بڑھ پائے، مجھ سے یہ نہیں ہو پایا، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈونٹ سے وائی می، سے ٹرائی می۔ غلطی آپ کی تھی کیونکہ آپ نے رابطہ منقطع کیا۔ یہ رابطہ بہت ضروری ہے، جیسے درخت کے لیے اس کی شاخ، اس کے پتے، فوڈ کا سورس بہت ضروری ہے، اس طرح آپ کے لیے بھی یہ سورس بہت ضروری ہے۔ رابطے کا سورس بہت ضروری ہے، رابطہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رابطہ رکھیں گے تو ہی مائنڈ سیٹ رہے گا، ورنہ خالی مائنڈ کا کوئی کام نہیں۔ منزل پر پہنچنا ہے تو اللہ سے رو لگاؤ، رابطہ قائم کرو، مضبوط بناؤ۔ اس رابطے کو آگے بڑھنے کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ رابطہ ایمان کا، یقین کا، موٹیویشن کا، پوزیٹیوٹی کا، وہ چیز سیکھنی ضروری ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کے ایکسپرٹ استاد سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، کتابیں پڑھنا ضروری ہے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ نے اپنے رابطے کی یہ شاخیں کاٹی ہوئی ہیں، منقطع کیا ہے رابطہ، اس کو دوبارہ سے بحال کریں۔ وہ درخت تھا، اس کی شاخ کاٹ دی کسی نے، لیکن آپ انسان ہو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے رابطہ دوبارہ سے بحال کرنے کا اگر منقطع کیا ہے، اور اگر منقطع نہیں کیا تو اپنے رابطے کو اور مضبوط کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو کیا ہوا؟ قدرت آپ کو قابل بنانا چاہتی ہے، جب قابل بن جاؤ گے تو کامیاب بھی ہو جاؤ گے، پروسیس پورا کرو گے تو پھر کامیابی ملے گی، اور جب آپ وہ پروڈکٹ بن جاؤ گے جو قدرت آپ کو بنانا چاہتی ہے وہ آٹومیٹیکلی سکسیس از یورس۔ بس رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ قدرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اللہ نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے بس۔ اب اس درخت کو دیکھ لیں یا اس کو پودا کہہ لیں، اس کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اصل میں اس پودے اور اس کی فیملی کی کہانی پوری 10 سال پہ محیط ہے۔ اصل میں یہ جو پودا یہاں موجود ہے، اس سے پہلے بھی یہاں ایک پودا موجود تھا۔ یہی سردیوں کا موسم تھا اور یہ آج سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اور کیونکہ یہ پودا آن ٹاپ آف دا ہاؤس موجود ہے جہاں پر پانی والا ٹینک ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بلڈنگ میں پودا اگ رہا ہے، تو جو یہاں پہلے موجود تھا پودا اس کو اکھاڑ دیا گیا۔ لیکن اس کو اکھاڑنے میں جو ایفرٹ لگی، کیونکہ اس کی جڑ بہت گہری تھی، اور کیونکہ ایک درخت جتنا آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اس کی جو روٹس نے اندر اینکرنگ کی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، تب وہ والا پودا جو اس سے پہلے یہاں موجود تھا وہ بھی اتنا سا تھا، کوئی 2-3 فٹ کا، اور اس کی جڑ کوئی 4-5 فٹ کی تھی۔ تو میرا گڈ لک ہے کہ میرے پاس اس جڑ کی پک موجود ہے، کیونکہ میں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے، میں نے کلک کی تھی کیونکہ اس نے مجھے کچھ سکھایا، اور یہ تصویر میں نے کافی دیر پہلے لی تھی۔ جب اس پودے کو کٹ کیا تھا تو اس کے بعد میں نے یہ تصویر لی تھی،
اور اب یہ جڑ یہاں سے غائب ہو چکی ہے، لیکن تصویر ہے میرے پاس۔ اب یہ جو درخت یہاں موجود ہے، اس کی سچویشن بھی کچھ ایسی ہے، اتنی ہی جڑ اس کی ہوگی، ہائٹ بھی تقریباً وہی ہے، لیکن ہونا اس کے ساتھ بھی وہی ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ آج یا کل موت آئے تو کب آئے، اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جتنا مجھے یاد ہے، اس پودے سے پہلے یہاں جو پودا موجود تھا، اس سے پہلے بھی یہاں پودا موجود تھا، اور تقریباً یہ 10 سالوں کی بات ہے، اور یہ پودا میں دیکھ ہی رہی ہوں، اس کو پھر کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن تینوں کی قسمت ایک ہے، اور وہ ہے ختم ہو جانا، ریموو کر دینا، کیونکہ 10 سالوں سے ہی کہانی چلی آ رہی ہے۔ نا یہ بتائیں سیکھنے کو کیا ملا؟ ذرا سوچیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ، گرو کرو، جیسے اس نے کیا۔ ریسورس تھے اس کے پاس، کیا ریسورس تھے اس کے پاس؟ کچھ مٹی، سورج، پانی بھی موجود تھا، کیونکہ پاس ٹینک ہے، پانی وافر مقدار میں موجود ہے، تو اس نے گرو کر لیا، اگ گیا، ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ نظر نہ لگے، کیونکہ ختم ہو جائے گا آج نہیں تو کل، اور آج نہیں تو کل آپ کو گرو کرنا پڑے گا، اور آج جو آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، کل موجود نہیں ہونا۔ ٹائم کی قدر کریں، اور ریسورسز کی بھی، جو آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ کہیں گے نہیں موجود، غور کریں، بہت ریسورسز آپ کو نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ انف ریسورسز نہیں ہیں آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ریسورس موجود ہے، آپ کا مائنڈ۔ یہ سب سے بڑا ریسورس ہے، اس کو یوز کریں اور ریسورس کریٹ کریں۔ کیوں آپ نے کہنا کہ ریسورس نہیں مل رہا، یہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے میرے پاس؟ ریسورسز کریٹ کریں نا، اور جہاں سے بھی تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے، کرن محسوس ہو رہی ہے، کیچ کرو اس کو۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز استعمال میں لائیں اور گرو کریں، آج سے ہی نہیں، ابھی سے ہی۔ جیسی سچویشن میں بھی آپ ہیں، گرو کرنا شروع کریں، کامیابی کی طرف قدم بڑھانا شروع کریں۔ اس جملے کو اپنے لیے بدل دیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، بلکہ یہ جملہ ابھی کا کام آج پر نہ چھوڑو، جو کام ابھی ہو سکتا ہے ابھی کرو، پورے دن پر نہ چھوڑو۔ دوسرا پوائنٹ جو اسے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے، موو کرو۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، حرکت میں برکت ہے، ہجرت میں برکت ہے۔ ہجرت کس لحاظ سے؟ ہجرت ہر لحاظ سے، مینٹلی لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، اپنی عادات، وہ والی عادات جو بری ہیں، ہجرت کر جائیں ان سے، چھوڑ دیں ان کو، اور مینٹلی لیول پر بھی جو بھی آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، اس سے بھی بڑا مائنڈ سیٹ اپنا بنائیں، اور ہر دن سے ہجرت کریں دوسرے دن کی طرف، اور اس دن کو بھی بہتر بنائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کبھی اپنے 2 دن ایک جیسے نہیں گزار سکتا۔ تو بہتر بنیں، ہر دن کو بہتر بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں، اور بہتر سے بہترین بن جائے، اور جب بہترین بن جائے تو اور بہترین بننے کی کوشش کریں، کیونکہ امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس پودے کی طرف دیکھیں، یہ ہجرت نہیں کر سکتا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، تو آگے بڑھیں۔ اور اس پودے کی ہجرت ایک انسان کروا سکتا ہے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہ پودا چھوٹا تھا تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ابھی آپ جوان ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہو، ابھی آپ میں وہ فورس ہے، وہ طاقت ہے، وہ انرجی ہے کہ آپ بہت کچھ کر جائیں۔ سو واٹ آر یو ویٹنگ فور؟ تیسری بات جو سیکھنے کو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ جس پودے کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی، جتنی گہری ہوں گی، اس کو اکھاڑنا اتنا مشکل ہوگا۔ ایک بڑے درخت کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہے، وہ جتنا باہر سے نظر آتا ہے اتنا اور اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ درخت کیسے گرے؟ وہ ہر درخت کا ایک اسپیسیفک روٹ سسٹم ہوتا ہے، کسی درخت کی جڑیں گہرائی تک زمین میں جاتی ہیں اور کسی کی زیادہ۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے کون سا درخت بننا ہے، یہ والا درخت بننا ہے، یہ والا یا ایک بڑا تناور درخت؟ مطلب صاف ہے میرا کہنے کا کہ جتنی آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا آپ کو اکھاڑنا مشکل ہوگا۔ ایک چھوٹے پودے کو تو آپ ایک ہاتھ سے اکھاڑ سکتے ہو، لیکن ایک بڑے تناور درخت جو 40-50 سال کا ہے، اس کو ایک ہاتھ سے اکھاڑنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب صاف ہے میرا کہنے کا کہ آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے اتنا آگے جائیں گے، اور جتنا آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کیا ہوگا، اپنی بنیاد مضبوط بنائی ہوگی، تو آپ کو ہرانا اتنا مشکل ہوگا، ناممکن بھی، اور اتنے ہی آپ اچھے انسان بنو گے، اتنے زیادہ قابل بنو گے اور زیادہ کامیاب ہوگے۔ چوتھی بات، یہی پودا ایک بڑا تناور درخت بن سکتا تھا اگر زمین پر ہوتا، تو اپنی اصلیت یا دوسرے لفظوں میں اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر زمین پر ہوتا تو اپنی جڑوں کو اور پھیلاتا، کیونکہ اس کے ارد گرد جگہ ہوتی۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا اصل میں یہ کون سا درخت ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے درخت اور بھی میرے گھر کے ارد گرد موجود ہے، وہ اتنے عرصے میں کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پھیلائیں، مطلب کام زیادہ کریں اور آگے بڑھنے دیں اپنے آپ کو۔ جیسے ایک درخت زمین میں اپنی جڑیں پھیلاتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کام کریں۔ اور مجھے ایک بہت ہی شاندار کوٹیشن یاد آ گئی، یور لائف از لائک اے بلون، اف یو نیور لیٹ یور سیلف گو یو ول نیور نو ہاؤ فار یو کین رائز، سو لیٹ یور سیلف گو۔ پانچویں اور آخری بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو بدلیں۔
اپنے خیالات کو بدلیں۔ کن ذہن انسان بڑا کام نہیں کر سکتا، بٹ بڑا سوچنے کے لیے، کریٹیو سوچنے کے لیے آپ کو ایک کھلی فضا چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ایک گملے میں لگے ہوئے پودے اور ایک زمین پر اگنے والے پودے کی گروتھ میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو مین بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، لیو یور کمفرٹ زون۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلے، ڈسکمفرٹ کریں اپنے آپ کو۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے خود کو بدلو، کیونکہ اگر وقت نے بدلا نا تو بہت تکلیف ہوگی۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو ہی کچھ کریٹیو کر سکیں گے۔ نہ اس پودے کی طرح بننا، نہ اس کی طرح، نہ اس کی طرح کہ ایسا بننا۔ اور شاخیں بہت ضروری ہیں، رابطے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک درخت اپنی شاخوں کی وجہ سے ہی درخت ہوتا ہے، اور جب آپ کے رابطے زیادہ ہوں گے، آپ کی ٹیم ہوگی تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ٹیم بنانے پر بھی فوکس کریں، کیونکہ شاخیں سلامت تو درخت سلامت۔ شاخیں درخت کو درخت بناتی ہیں، اور سب سلامت تو ہم سلامت۔ آج درخت درخت اور پودا پودا ہو گئی ہے، لیکن یہ دیکھو آپ نے سیکھا کیا ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے درخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام بنایا ہے، پوری قدرت موجود ہے۔ غور کرو تاکہ پتہ چلے کیا کچھ سیکھ سکتے ہو آپ۔ سیکھ لیا ہے نا تو اب عمل بھی کرو اور آگے بڑھو۔ پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں بہار رکھ۔ کمفرٹ زون سے باہر نکل، امیدیں بہار رکھ۔ لیٹ یور سیلف گو، اور پھر امیدیں بہار رکھ۔ مائنڈ سیٹ پر کام کر اور امیدیں بہار رکھ۔ ڈاؤن ٹو ارتھ رہ اور امیدیں بہار رکھ۔ اپنے اوپر کام کر اور امیدیں بہار رکھ۔ تا سے رابطہ رکھ اور امیدیں بہار رکھ۔ اور سب سے ضروری بات، اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جڑا رہے، اور بہاریں تیری منتظر ہیں۔